غیبت کرنے والی عورت کا انجام۔ میری پیاری بہنوں، جہاں کہیں غیبت کرنے والی عورت گھر کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، خوشی کے چراغ گل ہونے لگتے ہیں، امن کے درخت مرجھا جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وہ زبان جو دوسروں کے عیبوں کو مسلسل ظاہر کرتی رہتی ہے، نہ صرف کسی کی عزت کو تباہ کرتی ہے بلکہ اپنے گھر کی بنیادوں کو بھی کمزور کرتی ہے۔ ایسے گھروں میں خطرات بڑھنے لگتے ہیں، بیماریاں افزائش گاہ بن جاتی ہیں، بچوں میں نافرمانی بڑھ جاتی ہے اور وحشت ہر کونے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہونے والا توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو اس وقت تک معاف نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ شخص جس کی عزت کو مجروح کیا ہو اسے معاف نہ کر دے۔ سوچو، جب تمہاری باتوں سے کسی کی عزت کا خون بہتا ہے تو زمین چیخ اٹھتی ہے اور آسمان پکارتا ہے کہ یہ زبان ہی اپنے گھر پر عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ یہ زہر آج کے دور میں عام ہو گیا ہے۔ بہنیں ملاقاتوں، محفلوں اور لمبی لمبی فون کی گفتگو میں دوسروں کے بارے میں گپ شپ لگاتی ہیں تاکہ ان کی اپنی ہنسی میں اضافہ ہو، لیکن در حقیقت وہ اپنی تقدیر خود ہی بگاڑ رہی ہیں۔ یاد رکھو، جس گھر میں غیبت کرنے والی عورت رہتی ہے اس پر 5 سزائیں آتی ہیں، اور وہ سزائیں ایسی ہیں کہ نہ مال سے ٹال سکتے ہیں اور نہ دوائیوں سے۔ توبہ اور زبان کی حفاظت سے ہی ان سے بچا جا سکتا ہے۔ پیاری بہنوں، میں آپ کو ایک حیران کن مثال دیتی ہوں تاکہ آپ غیبت کے نتائج کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ ذرا تصور کریں کہ اگر کسی کی دہلیز پر کچرے کی بالٹی الٹ دی جائے تو بدبو اور غلاظت نہ صرف گھر بلکہ پورے محلے کی فضا کو آلودہ کر دیتی ہے۔ غیبت بھی اسی کوڑے کی طرح ہے جو ایک زبان سے نکلتی ہے اور دوسروں کے دل میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، اور پھر اس کا اثر پورے ماحول میں محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والے کی طرح ہے۔ اب اس پر غور کریں کہ اگر کوئی شخص واقعی ہی اپنے بھائی کا گوشت کھا لے تو وہ منظر کتنا ہولناک اور ناقابل برداشت ہوتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا روحانی طور پر ایسا کر رہا ہے۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ غیبت محض ایک شرمناک فعل نہیں بلکہ ایمان کی جڑوں کو مجروح کرنے والی بیماری ہے۔ ایک شخص سوچتا ہے کہ وہ دوسروں کی خامیوں کی نشاندہی کر کے اپنی خودی کو بلند کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے ہی اعمال نامے کو داغدار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بیماری آج کے معاشرے میں عام ہے۔ محفلوں میں عورتیں اور مرد دوستوں کے درمیان گپ شپ میں دوسروں کی خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، گویا یہ ایک تفریح ہے، لیکن یاد رکھیں، جس طرح آگ کا شعلہ تنکے کو فوراً جلا دیتا ہے، اسی طرح غیبت کا ایک لفظ نیکیوں کو جلا دیتا ہے، اور جب نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں تو گھر میں برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور روزی کم ہونے لگتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں آپ کو ایک دل دہلا دینے والی کہانی سناتی ہوں جو شاید آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ زمانہ قدیم سے ہے۔ ایک گاؤں میں شازیہ نام کی ایک عورت رہتی تھی۔ وہ نیک نظر آتی تھی۔ وہ اجتماعات میں قرآن کی تلاوت کرتی اور نماز کی امامت کرتی، لیکن اسے ہر عورت کی غیر موجودگی میں اسے برا بھلا کہنے کی عادت تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی کہانیوں کو بڑھا چڑھا کر دوسروں کے دلوں میں زہر گھول دیتی تھی۔ ایک دن گاؤں کی عورتیں پانی لینے کنویں پر گئیں۔ شازیہ وہاں موجود تھی۔ ایک عورت نے گھڑا بھرنے کے لیے رسی پھینکی تو شازیہ اس کے بارے میں گپ شپ کرنے لگی۔ اس نے کہا وہ دوسروں کے سامنے نیک ہونے کا دکھاوا کرتی ہے، لیکن دل کی گہرائیوں سے وہ بری ہے۔ اچانک اس کے ہاتھ سے رسی پھسل گئی اور گھڑا کنویں میں گر گیا۔ عورتوں نے گھبراہٹ سے نیچے دیکھا اور دیکھا کہ گھڑا پانی میں نہیں ڈوبا تھا بلکہ کچرے کے ڈھیر کے اوپر تیرتے ہوئے گندگی کے ڈھیر میں پھنس گیا تھا۔ سب حیران رہ گئے۔ اتنے میں ایک بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے کہا، دیکھو، اللہ نے اس کا انجام دکھایا ہے۔ یہ عورت دوسروں کی عزت کے گھڑے توڑتی رہی، اس کا اپنا گھڑا غیرت کی غلاظت پر اٹکا ہوا ہے۔ شازیہ اسے دیکھ کر کانپ گئی، لیکن اس کے دل کی بیماری نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ شدید بیمار ہو گئی۔ جب گاؤں والے اسے دیکھنے آئے تو سب حیران رہ گئے۔ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا اور اس کی زبان موٹی اور باہر نکل گئی تھی۔ گویا اس پر بوجھ ڈال دیا گیا کہ یہ زبان قیامت کے دن بھی غیبت کا بوجھ اٹھائے گی۔ پیاری بہنوں، یہ کہانی صرف شازیہ کی نہیں ہے،
بلکہ ہر اس عورت کی ہے جو غیبت کو معمولی سمجھتی ہے۔ یاد رکھو، غیبت وہ آگ ہے جو نہ صرف دوسروں کی عزت کو خاک میں ملا دیتی ہے بلکہ اس کے اپنے گھر کی روشنی بھی چھین لیتی ہے۔ جھوٹ بولنے والی عورت اپنی عزت کی دیواریں اپنے ہاتھوں سے گرا دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، میں آپ کو ان 5 سزاؤں کے بارے میں بتاتی ہوں جو جھوٹ بولنے والی اور غیبت کرنے والی عورت کو ملتی ہیں۔ اور آج ہم سب سے پہلی سزا جو سب سے زیادہ ہولناک ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ پہلی سزا ہے دل کا سخت ہو جانا اور سکون کا چراغ کا بجھ جانا۔ جب عورت غیبت کرتی ہے تو اللہ اس کے دل سے رحم اور نرمی نکال دیتا ہے، چاہے وہ لاکھ سجدے کرے یا 1000 نفل پڑھے۔ اس کے دل پر ایسا قفل لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی نماز میں خوشی باقی رہتی ہے۔ یہ عذاب گھر کے اندر کے جلتے ہوئے چراغوں کو اس طرح بجھاتا ہے جیسے اچانک کوئی طوفان آ کر اسے بجھا دیتا ہے۔ اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور انسان کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اس عورت کی قسمت ہے جو غیبت میں ملوث ہے۔ وہ ہنستی ہے لیکن اس کی ہنسی کھوکھلی ہے، وہ بولتی ہے لیکن اس کی زبان بدتمیزی کرتی ہے، وہ سوتی ہے لیکن اس کی نیند بے چین ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے دل پر کوئی بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہو جو اسے سانس لینے سے روک رہا ہو۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت ایمان کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تصور کریں کہ جب آگ لکڑی کو راکھ کر دیتی ہے تو کیا باقی رہ جاتا ہے۔ غیبت کا بھی یہی حال ہے، یہ ایمان کی روشنی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، آج کے معاشرے کی حقیقت یہ ہے کہ خواتین جب محفلوں میں اکٹھی ہوتی ہیں تو کہانیوں یا اچھے کاموں پر بات نہیں کرتی بلکہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی ہیں۔ شادی کی تیاریاں ہوں یا ماتم، سڑکوں پر بیٹھنا ہو یا موبائل فون کی کالز ہوں، غیبت ان کا سب سے بڑا مشغلہ بن چکا ہے۔ افسوس ہے کہ جس زبان سے بسم اللہ اور اللہ اکبر کا اعلان ہونا چاہیے تھا وہ دوسروں کی عزتوں کا جنازہ نکالنے میں مصروف ہے۔ یہ پہلی سزا ہے کہ اللہ ایسی عورت کے گھر سے برکت اور سکون چھین لیتا ہے، اس کے شوہر کے دل کو ناپسندیدگی سے بھر دیتا ہے، بچوں کے رویے بگڑ جاتے ہیں اور رزق کی نعمتیں اس طرح ختم ہو جاتی ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ کیا آپ نے غور کیا کہ آج گھروں میں نفرت کیوں بڑھ رہی ہے؟ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ بیٹے ماں کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ بیٹیاں والدین کی عزت کرنا کیوں بھول جاتی ہیں؟ یہ سب اس زبان کا نتیجہ ہے جو اس گناہ میں مبتلا ہے۔ پیاری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھروں میں امن لوٹ آئے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ تمہارے سجدوں میں حسن ہو اور تمہاری دعائیں فوراً عرش تک پہنچ جائیں تو اپنی زبان پر قابو رکھو، ورنہ یاد رکھو غیبت کرنے والوں کی پہلی سزا یہ ہے کہ انسان کو زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ دل بنا دیا جاتا ہے، اور اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ پیاری بہنوں، مجھے شب معراج کا واقعہ یاد آ گیا، جس رات میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور جہنم و جنت کے ایسے مناظر دکھائے گئے۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جس کا انجام دل دہلا دینے والا تھا۔ وہ عورت جہنم کی ایک وادی میں الٹی لٹک رہی تھی، اس کے چہرے سے گوشت لٹک رہا تھا اور اس کے ہونٹ لوہے کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے۔ فرشتے اس کا گوشت پھاڑ کر زمین پر پھینک رہے تھے، لیکن وہ گوشت اس کے جسم پر دوبارہ اگتا اور پھر کاٹا جاتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون شخص ہے جسے اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں دوسروں کے بارے میں گپ شپ کرتی تھی، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی عزت کو رسوا کرتی تھی، اپنی زبان سے گندگی اگلتی تھی اور دوسروں کو ذلیل کرنے میں خوش رہتی تھی۔ یہ منظر اس قدر ہولناک تھا کہ زمین و آسمان کے فرشتے بھی اس پر کانپ اٹھے۔ ذرا سوچئے کہ اگر کوئی عورت اپنی زبان پر قابو نہ رکھے، دوسروں کی عزت پر حملہ کرے، اسے محض ایک مذاق سمجھے، تو قیامت کے دن یہی زبان اس کے لیے آگ کا ہتھیار بن جائے گی۔ پیاری بہنوں، یہ عادت آج ہمارے گھروں میں عام ہو چکی ہے۔ عورتیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو رشتہ داروں کے بارے میں گپ شپ کرتی ہیں، پڑوسیوں کی برائیاں اور دوستوں کی کمزوریاں ظاہر کرتی ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کی یہ محفلیں آپ کے لیے لمحہ بھر کی ہنسی تو لے آئیں گی، لیکن آخرت میں آپ کے لیے جہنم کی آگ کا ذریعہ بن رہیں گی۔ خدا را اپنی زبانوں پر قابو رکھیں۔ اگر آپ کے پاس کسی کی برائی کرنے کے الفاظ ہیں تو انہیں دعاؤں میں بدل دیں، کسی کے لیے کوئی اچھی بات کہیے۔ یاد رکھیں، غیبت ترک کرنے والی عورت کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔
اور غیبت کرنے والی عورت کے لیے جہنم کی وادیاں تیار ہیں۔ غیبت کرنے والی عورت کو دوسری سزا جو ملتی ہے وہ اس کے گھر میں رزق کی کمی اور بے وقت مصیبتوں کا آنا ہے۔ غیبت کی سزا کی سب سے خوفناک شکل یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ کتنی ہی محنت کر لے، کتنی ہی کمائی کر لے، بیماری، حادثات اور بے وقت اخراجات کی وجہ سے غربت اور تنگ دستی کا شکار ہی رہتی ہے۔ یہ ایک بالٹی کی طرح ہے جس میں آپ کتنا ہی پانی بھریں، آخرکار وہ خالی ہی رہتی ہے۔ آج کے معاشرے میں عورتیں دن رات اپنے رشتہ داروں کی غیبت کرتی ہیں، ان کی عزت خراب کرتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لاکھوں روپے کی کمائی بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہتی۔ پیاری بہنوں، اب سنو تیسری سزا جو غیبت کرنے والی عورت کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس عورت کے بچے نافرمانی کرتے ہیں۔ جس گھر میں عورت اپنی زبان سے دوسروں کی عزت کو داغدار کرتی ہے، وہ گھر آباد نہیں رہتا۔ حقیقت میں یہ ویران ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے والدین کے لیے رحمت بننے کی بجائے مصیبت بن جاتے ہیں۔ یہ عذاب سب سے زیادہ خوفناک ہے، کیونکہ جب بچے اپنے والدین کے دشمن بن جاتے ہیں تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ والدین اپنے بچوں کی تعلیم، لباس اور خوراک مہیا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن غیبت کرنے والی عورت کی زبان سے نکلا زہر گھر کی ہر دیوار میں پھیل جاتا ہے۔ یہ سلسلہ بچوں کے دلوں میں نفرت اور بغاوت کی صورت میں بڑھنے لگتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی درخت کے پتے سبز ہوں لیکن دیمک جڑوں کو متاثر کر رہی ہو۔ وقت کے ساتھ وہ پودا، درخت مرجھا جاتا ہے اور گر جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح نافرمان اولاد اپنے والدین کی زندگیاں برباد کر دیتی ہیں۔ آج کے معاشرے میں ہم ہر روز یہ منظر دیکھتے ہیں۔ بہت سے والدین اس بات پر افسوس کرتے ہیں کہ ان کے بچے ان کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں اور ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ ان گھروں کے اندر جھانکیں تو دیکھیں گے کہ وہاں کی عورتیں دن رات خفیہ کاموں میں مصروف ہیں۔ یاد رکھیں، زبان کی بدبو گھر کے ماحول میں چھائی رہتی ہے اور بچے سب سے پہلے اس زہر کو پیتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں کے عیب ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اپنے گھر والوں کے عیب اس قدر ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اپنے گھر والے اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ میرے مہربان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ میٹھا حکم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خفیہ معاملات نہ صرف باہر والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ سب سے پہلے یہ ان کے اپنے گھر کا سکون برباد کرتے ہیں۔ پیاری بہنوں، یہ تیسرا عذاب ایسا ہے کہ اگر اسے بروقت نہ روکا جائے تو گھر کی دیواریں برقرار رہتی ہیں لیکن محبت مر جاتی ہے۔ بچوں کے دل وہ پتھر بن جاتے ہیں اور اس کے والدین کی عزت زمین پر روند دی جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، غیبت کرنے والی عورت کے گھر میں چوتھا عذاب یہ ہوتا ہے کہ وہاں رہنے والوں کی زندگی کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ جی ہاں، زندگی طویل نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں یہ خالی اور بے مقصد ہو جاتی ہے۔ جو سال خوشی، سکون اور نیک کاموں میں گزارنے چاہیے تھے وہ بیماری، جھگڑے اور بے سکونی میں گزر جاتے ہیں۔ ایسے گھر کے لوگ اگر 50 سال زندہ رہیں تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے ان کے پاس 100 سال کا غم جمع ہو گیا ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سوچیں، اگر نیکیاں فنا ہو جائیں تو اللہ کی زندگی میں جو نعمتیں ملتی ہیں وہ کیسے باقی رہ سکتی ہیں؟ اللہ نے زندگی کو نیک اعمال سے نوازا ہے، لیکن اگر زمان دوسروں کی برائیوں میں الجھ جائے تو وہ روشنی تاریکی میں بدل جاتی ہے۔ آج کے معاشرے میں ہم اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بہت سے گھروں میں لوگ جوانی میں ہی بڑھاپے کے اثرات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے چہرے پر وقت سے پہلے جھڑیاں پڑ جاتی ہیں، ان کے دلوں کی تازگی اور آنکھوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ وہ زیادہ بوڑھے نہیں ہیں لیکن ان کی عمر کے اثرات سے یوں لگتا ہے جیسے ان پر برسوں کا بوجھ اچانک گر گیا ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ غیبت کی آگ ان کے گھروں میں جلتی ہے اور ان کی زندگیوں کی نعمتوں کو خاک کر دیتی ہے۔ یہ چوتھی سزا ہے جو غیبت کرنے والی عورت کے گھر کا گھیراؤ کرتی ہے۔ ایسے گھروں کے مکین زندگی کا سانس لیتے ہیں لیکن سکون اور خوشی سے جینے کا حق کھو دیتے ہیں۔ پیاری بہنوں، پانچویں سزا یہ ہے کہ جس گھر میں عورت غیبت کرتی ہے وہاں سے رحمت کے فرشتے ہمیشہ کے لیے نکال دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، وہی فرشتے جو برکتوں، راحتوں اور دعاؤں سے گھروں کو جنت کے ماحول سے بھر دیتے ہیں۔
وہ ایسے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں جب فرشتے چلے جاتے ہیں تو ان کی جگہ رحمت کے سائے ہوتے ہیں۔ پھر دیکھو ایسے گھروں پر ایک عجیب سا بوجھ ہر وقت لٹکتا رہتا ہے، ایک کے الفاظ دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، ایک ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہو جاتی ہے، شوہر اپنی بیوی پر چیختا ہے اور بھائی بہن دشمن بن جاتے ہیں۔ گویا گھر ایک قلعہ ہے لیکن اندر سے ویران کھنڈر بن جاتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ کسی کے بارے میں گپ شپ کرتے ہیں تو رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور شیطان خوش ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر شیطان خوش ہو جائے اور رحمت کے فرشتے چلے جائیں تو گھر کا کیا حال ہوگا۔ وہ گھر جس میں کبھی خوشبو آتی تھی اب بدبو آنے لگتی ہے، ایک گھر جو کبھی قہقہوں سے گونجتا تھا اب چیخو پکار سے گونجتا ہے۔ یہ آج کے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے۔ کچھ گھروں میں دولت، راحت اور ہر طرح کے عیش و عشرت ہوتی ہے، پھر بھی سکون اور خوشی غائب ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان گھروں کی عورتیں دن رات اکٹھے ہو کر دوسروں کو برا بھلا کہتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ محض باتیں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنے ہی گھروں کی بنیادیں اکھاڑ رہے ہیں۔ جب فرشتے چلے جاتے ہیں تو وہ گھر دنیا والوں کو محل نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اندھیرا وہاں رہتا ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج کے معاشرے کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبانوں پر قابو پانا چھوڑ دیا ہے۔ غیبت، گپ شپ اور دوسروں کو برا بھلا کہنا اتنا عام ہو گیا ہے کہ روزمرہ کی عادت بن گئی ہے، اور یہی عادت ہمارے گھروں کو تباہی کی آگ میں جھونک رہی ہے۔ آج خواتین محفلوں میں بیٹھتی ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں آپس میں باتیں کرتی ہیں۔ مرد اپنے دوستوں کے حلقوں میں دوسروں کی زندگیوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ ان کے گھروں سے برکتیں کیوں غائب ہو گئی ہیں۔ یاد رکھیں، غیبت کی آگ وہ چنگاری ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کو راکھ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ صرف ایک لفظ کہنا معمولی بات ہے تو اس پر غور کریں۔ جس طرح گلاس میں پانی کا ایک قطرہ ضائع ہو جاتا ہے، اسی طرح گپ شپ اور غیبت کا ایک لفظ پورے گھر کے سکون کو برباد کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر عورت اپنے پڑوسی کو برا بھلا کہتی ہے، لیکن اس کے اثرات اس کے اپنے گھر میں محسوس ہوتے ہیں۔ بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، شوہر کا چہرہ اپنا سکون کھو دیتا ہے اور اس کے دل میں کبھی نہ ختم ہونے والی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ ان دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں دولت آتی ہے لیکن سکون نہیں، دسترخوان پر کھانا ہے لیکن دل میں خوشی نہیں، بیوی زیورات پہنتی ہے لیکن اس کا دل خوشی سے خالی ہے، بچے نئے کپڑوں میں نظر آتے ہیں لیکن ان کی زبانیں شکایات سے بھری ہوتی ہیں۔ کیونکہ رحمت کے فرشتے گھروں سے نکل چکے ہیں، اور یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب ہم دوسروں کی عزت کو داغدار کرتے ہیں۔ یاد رکھو، غیبت ایک ایسا کانٹا ہے جو آج زبانوں سے نہ نکالا جائے تو کل دل کو چھید کر ایسا زخم لگائے گا جو کبھی بھرنے والا نہیں ہے۔ دنیا تبھی سدھر سکتی ہے جب ہم دوسروں کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی زبان کو خنجر نہیں بلکہ ڈھال کے طور پر استعمال کریں۔ جس طرح آئینہ دوسروں کی خوبصورتی یا بدصورتی کو ظاہر کرتا ہے پھر بھی صاف رہتا ہے، اسی طرح دوسروں میں عیب دیکھ کر اپنی زبانیں خاموش رکھیں تاکہ ہمارے دل پاکیزہ رہیں۔ پیاری بہنوں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں غیبت اور برائی سے محفوظ رکھے، ہماری زبانوں کو پاک کرے، ہمارے گھروں سے تمام برائیوں اور عذابوں کو دور فرما دے، ہمارے دلوں کو سکون سے، ہمارے گھروں کو رحمت سے اور ہمارے نصیبوں کو رزق کی نعمتوں سے بھر دے۔ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آسمان و زمین میں ہمارے لیے رحمت کے فرشتے ہوں، نہ کہ لعنت کا ذریعہ بنے۔ محترم ناظرین، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کامنٹس میں دیں، اور مزید اس طرح کے ایمان افروز بیانات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔